گھاس جتنی بھی بڑی ہو جائے، اگر آپ کی گراس کٹر مشین اچھی ہے، صحیح کام کر رہی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، اس کی پراپر ٹیوننگ نہیں کرتے۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے اکثر اس کی جو کاٹر ہے یہ لوز ہو جاتی ہے۔ اس کو گریس دیں، اس کو چیک کرتے رہیں، یہ لوز نہ ہو اور برابر چلتی رہے اور سلپ نہ مارے۔ اس کی بھی کافی ساری وجہ ہیں۔ جب گراریاں اچھی طرح گریس ہو جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو گراس کٹر مشین ہے یہ بالکل آپ کو کام نہ دے۔ اس طرح سے بالکل تار کر لینا ہے موبائل آئل سے، گریس سے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج ہم گھاس مشین کی جو ریپیرنگ ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا اور کس طرح کرنی چاہیے، کیسے کی جاتی ہے۔ اگر تو آپ تھوڑے سے ٹیکنیکل خود ہیں تو آسانی سے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ مکمل کھولنی ہے، مکمل کھولنے کے بعد اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، اس کی صفائی وغیرہ کرنی ہے۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل تفصیل سمجھ آ سکے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ ہم خود نہ کر سکیں، ہم خود اس کو ریپیئر نہ کر سکیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک چیز اس کی۔ یہ اس کا بلیڈ ہے جو کہ چھریوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کھولا ہے، میں مکمل اس کو فٹ کروں گا۔ اب میں اس کو کرنے والا ہوں تھوڑا سا تیز۔ جب کوئی گھاس کے اندر لکڑی آتی ہے، پتھر آتا ہے، یا ہم اس کی ایڈجسٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائٹ کر لیتے ہیں تو اس پہ کٹ سے لگ جاتے ہیں، اس پہ گڑے سے بن جاتے ہیں۔ زیادہ لوہا لوہے کو جب رگڑتا ہے تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے زیادہ رگڑ کھانے کی وجہ سے اس پہ کٹ آ جاتے ہیں، یہ پھر گھاس چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ اس کو بلیڈ بولتے ہیں۔ اس کو جہاں سے میں اس کو تیز کر رہا ہوں، آپ نے اس کو یہاں سے بالکل صاف کرنا ہے، تیز کرنا ہے، تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی جو نشان باقی نہ رہے اور یہ بالکل جو جہاں پہ میں ریتی لگا رہا ہوں یہ بالکل یہاں سے پلین ہو جائے، بالکل تیز ہو جائے۔ اگر آپ یہی چیزیں مستری کے پاس لے کے جاتے ہیں تیز کروانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی اس کی جو لینتھ ہوتی ہے یا اس کی موٹائی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ سران پہ تیز کیا جائے، یہ اس کی ربٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر اس کو سران پہ تیز کریں تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی گراریاں کیسے صاف کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے بلیک بلیک گھاس نکل رہی ہے، کچرا نکل رہا ہے، تاکہ یہ جب ہم چلاتے ہیں مشین، اس کی وجہ سے جب ٹائروں میں گیپ آتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں گھاس پھنس جاتی ہے۔ گھاس اور مٹی مکس ہونے کے بعد جب ہم کافی عرصہ اس کو کھول کے اس کی مینٹیننس نہیں کرتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، اس کی ٹیوننگ نہیں کرتے، تو پھر آپ کا جو زور ہے وہ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ یہ مینول ہے۔ مینول پہ بہت زیادہ زور لگتا ہے انسان جب خود چلاتا ہے۔ اگر اس پہ موٹر بھی لگی ہو تو بھی اس کی مٹی اور گھاس کی وجہ سے اس کی گراریاں دیگی ہوتی ہیں، جو کہ بہت جلد ختم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو مستری کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے، اگر آپ کے پاس یہ اپنی ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ اس کی گراریاں، اس کو ایسے صاف کرنا ہے، ایک پیچکس لیں، پیچکس کی مدد سے یہ گھاس جیسے میں نکال رہا ہوں اس کو نکالتے جائیں، اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ گند اس سے نکل رہا ہے۔ یہ چلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم مٹی، دھول یا مطلب گھاس اڑ کے اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم خود بھی کرنا چاہیں تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ شافٹ یہاں پہ لگتی ہے، اس کو اندر سے بھی آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے، تاکہ اس میں جو بھی مٹی وغیرہ جمی ہوئی ہے یا زنگ لگا ہوا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس پہ زنگ آ جاتا ہے، اس پہ کئی طرح کی جو ہوتی ہے نا مٹی دھول جم کے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کی چھریاں تیز کرنے والا ہوں۔ یہ چھریاں آپ نے اس طرح سے تیز کرنی ہے کہ اس کی جو ٹیپر ہوتی ہے وہ برقرار رہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس کا بلیڈ تھا وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے چھری کے ساتھ۔ یہ چھریاں اور بلیڈ جب آپس میں رگڑ کھاتے ہیں یا اوور ایڈجسٹ کی وجہ سے، زیادہ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے آپس میں زیادہ رگڑ کھاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ساتھ میں اس کی یہاں پہ کاٹر ڈلتی ہے،
یہ والی، اس طرح سے اس کی ہم رگڑائی کریں گے کہ اس کے جو داغ ہیں جو اس پہ کٹ بنے ہوئے ہیں آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائیں اور یہ بالکل پلین ہو جائیں، چھریاں بھی بلیڈ کی طرح ہی۔ اگر ہم خود مشین چلاتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے چلانی ہے، کس طرح چلانی ہے۔ اگر کوئی انجان بندہ چلاتا ہے، نہ وہ پتھر دیکھتا ہے نہ وہ ہڈی دیکھتا ہے، کیونکہ اکثر گارڈن کے اندر گھاس جب بڑی ہو جاتی ہے تو گھاس کے اندر نہ ہڈی نظر آتی ہے، نہ کوئی پتھر نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی لکڑی نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے پہلے، اور پھر بعد میں گھاس کی کٹائی شروع کی جائے۔ دوستو یہ دو قسم کی مشین آتی ہے مینول۔ اس میں ایک چھوٹے ویل والی آتی ہے جو کہ بہت زیادہ زور لگتا ہے، بہت زیادہ اس کے چکر کم ہوتے ہیں۔ اس کی 5 گراریاں اور چھریاں ہوتی ہیں جو کہ میں تیز کر رہا ہوں، یہ 5 ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آتی ہے 6 چھری میں یا 4 چھریوں میں آتی ہے، وہ اس کے چکر تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، اس کے چکر تقریباً ٹھیک ہیں کیونکہ اس کا جو ویل ہے وہ بڑا ہے، اس کی جو سائیڈ والی گراری ہے وہ بھی بڑی ہے۔ یہ چیزیں تب نوٹ کی جاتی ہیں جب خریدنی چاہیے چیز، ہمیشہ جو بڑے ویل والی ہے نا وہ آپ نے خریدنی ہے، اور 5 چھریاں ہونی چاہیے کم از کم، کیونکہ جو چھوٹا ویل ہوتا ہے نا اس پہ زور کافی زیادہ لگتا ہے اور اس کے چکر بھی کم ہوتے ہیں اور اس پہ ٹائم بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ گوجرانوالہ سائڈ پہ ہی بن رہی ہے، لاہور سائڈ پہ یہ بن رہی ہے، اور اس کو اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آسانی سے اس کو ہم گھر کے اندر خود ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھریاں کینچیاں وغیرہ تیز کرتے ہیں وہ بھی اس کو تیز کر کے دے دیتے ہیں، لیکن میں نے 2-4 بار ان سے تیز کروائی ہے یہ مشین، وہ اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ۔ اب میں اس کو نا فٹ کرنے والا ہوں۔ فٹ کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کاٹریں جو ہیں یہ لوہے کی بنی ہوتی ہیں، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ٹیپر کٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک میں نے یہ رکھی ہے اس لیے یہ برابر ہے دونوں سائڈوں سے، چورس ہوتی ہے۔ اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کا جو لوز ہے یہ لوزنگ ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگانی ہے اچھی طرح سے اندر باہر سے گریس، تاکہ یہ چلنے میں بالکل ہلکی ہو جائے۔ یہ جو درمیانہ ویل لگتا ہے بڑا، اس شافٹ پہ لگتا ہے جہاں میں گریس لگا رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح گریس لگانی ہے۔ سب سے پہلے اس کی مٹی صاف کرنی ہے۔ یہ ویل کو میں نے گریس لگا لی ہے، جو اس کا سوراخ ہے اس میں بھی گریس لگانی ہے، اور اب ہم نے اس کو لگا دینا ہے، اس طرح سے اس کو لگانا ہے۔ اس کو لگانے کے بعد ایک اس کا لاک ہوتا ہے، یہ یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے اس طرح سے تاکہ ویل نکلے نہیں۔ پھر ہم آتے ہیں دوسری سائڈ پہ، ٹھیک اسی طرح سے آپ نے دوسری سائڈ کی جو چھریوں والی کاٹر ہے وہ لگانی ہے۔ پہلے اس کو گریس لگا لیں گے، یہ کاٹر ہوتی ہے چھوٹی سی، یہ چھوٹی گراری کے جو کٹ ہوتے ہیں اندر والے وہاں پہ جا کے یہ پھنس جاتی ہے اور اپنا یہ کام کرتی ہے، اسی کی مدد سے چھریاں گھومتی ہیں۔ یہ تھوڑی ٹائٹ ہے لگنے میں اس لیے تھوڑا تنگ کر رہی ہے۔ جتنی یہ ٹائٹ ہوگی، جتنی یہ بالکل صحیح مطلب پھنس کے جائے گی تو یہ صحیح کام کرے گی، اگر یہ لوز ہوگی تو آپ کی گراری ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم نے گراری کو بھی اچھی طرح گریس لگانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کاٹر کو بھی گریس لگانی ہے، اور یہ جو درمیان والی شافٹ ہے جہاں پہ ویل لگے گا پہلے اس کو بھی گریس لگانی ہے اچھی طرح۔ اس کو گریس لگانے کے بعد اس کا بھی لاک لگاتے ہیں، اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے الٹا۔ اور یہ بلیڈ ہم نے کیسے فٹ کرنا ہے، یہ 2 سوراخ ہیں، یہاں سے میں نے کھولا ہے، اس کو ایسے ہی لگے گا۔ یہ اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ بلیڈ کو اٹھاتی ہیں اوپر اور نیچے، تاکہ یہ چھریوں کے اوپر بالکل نہ جا کے بیٹھ جائے۔ یہاں پہ آپ نے پہلے برابر رکھنا ہے، اور پھر یہ اس کے نٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے گریس لگا لینی ہے تاکہ یہ ٹائٹ ہونے میں آسانی رہے، اور اس کے بعد کھولنے میں بھی اگر آپ کو کبھی کھولنا بھی پڑتا ہے تو یہ آسانی سے کھل جائے۔ دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح کا نٹ لگے گا، آپ نے اس کو فل ٹائٹ نہیں کرنا،
دونوں سائڈیں برابر نٹ لگانے کے بعد اس کو بھی گریس لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے۔ دوستو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم آسانی سے گھر کے اندر اپنی جو گارڈن گراس کٹر مشین ہے، لان موور اس کو بولتے ہیں، اس کو کوئی تیز کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم مستری سے بھی تیز کروائیں، وہ جو موٹر پہ لگا پتھر ہوتا ہے، سران بولتے ہیں اس کو، اس پہ تیز کرتے ہیں تو وہ اس کی مدد سے اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں اتنا زیادہ رگڑ دیتے ہیں کہ یہ 2 سے 4 بار ہی تیز ہوتی ہے ان سے اگر کرواتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کرتے ہیں تو اس کے صرف ٹک جو لگے ہوتے ہیں وہ ختم کرنے ہوتے ہیں۔ ہاتھ والی ریتی جسے ہم ٹکورا بھی بولتے ہیں، اس کی مدد سے ہم اس کو خود ہی اس کے جو ٹک وغیرہ لگ جاتے ہیں ان کو صاف کر لیتے ہیں۔ بلیڈ لگانے کے بعد ہم نے جو اس کا نٹ ہے ایڈجسٹ والا اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اس کے نیچے دوستو ہوتا ہے سپرنگ کی مدد سے یہ نا چھریوں اور بلیڈ کو وقفہ رکھتا ہے، لیکن جب ہم اس نٹ کی ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ فٹ رہتا ہے، جہاں پہ ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے وہاں پہ ہی رہے گا۔ یہ اس جگہ پہ سپرنگ ہوتا ہے، اور اب تقریباً یہ جو مشین ہے وہ فٹ ہو چکی ہے۔ اب باقی اس کی جو تکنیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کہ اس کی چھریاں آپس میں لگنے کے بعد رگڑ کھائیں اور دوبارہ سے اس کے چھریوں اور بلیڈ کے اوپر کٹ بن جائیں، جس کی وجہ سے گھاس چھوڑنا پھر سے شروع کر دے۔ اس کا آسان سا حل ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے ٹیڑھا کرنا ہے اور اس کو چیک کر لینا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں لگ رہی چھریاں اور بلیڈ آپس میں۔ اس طرح گھما کے دیکھ لینا ہے، اور یہ گھاس میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ گھاس کٹنا چاہیے بس، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ رگڑ کھائی، یہ گھاس صحیح کٹ رہی ہے۔ آپ گھاس لگا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ اخبار اس کے اندر دے کے دیکھ لیں، اگر صحیح کٹے تو پھر ویل اینڈ گڈ۔ اس طرح سے پھر گھما کے چیک کر لیں۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ایڈجسٹ کی، کہ ہم اس کو اوپر اگر گھاس کو رکھ کے کاٹنا ہے تو کیسے کاٹیں گے، اگر ہم نے رگڑ کے کاٹنا ہے، نیچے سے کاٹنا ہے تو پھر کیسے کاٹیں گے۔ یہ اس کی ایڈجسٹ ہے، دونوں طرف اس کے نٹ ہوتے ہیں۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑی سی ایک سائڈ اوپر نیچے کر کے دکھا رہا ہوں۔ اگر ہم اس کو کھول کے نیچے کریں گے تو گھاس کا جو لیول ہے نا وہ اوپر آ جائے گا، گھاس تھوڑی تھوڑی کٹے گی۔ اگر ہم اس کو کھول کے اوپر کرتے ہیں تو جو بلیڈ ہے نا وہ نیچے چلا جائے گا، پھر گھاس بالکل نیچے سے رگڑ کے کاٹے گا۔ یہ آسان سی ٹرک ہے دوستو، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی برابر لیول والی جگہ پہ رکھ کے دونوں سائڈوں کے نٹ برابر ٹائٹ کریں، اور پھر اس کو گراس کے اندر لے جائیں اور پھر اس کو چلائیں۔ اب ہم اس کی جو پتری ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، اس کی مدد سے جو گھاس ہے وہ جا کے اگلی ٹوکری میں گرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہتھی تو اس کی نہیں ہے، میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کس طرح لگانی ہے۔ یہ جگہ ہوتی ہے ہتھی کی۔ یہ 2 قسم کی ہتھی ہیں، ایک اس کی ہتھی چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے۔ یہ ہوتی ہے ہتھی کی ایڈجسٹ کا نٹ ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تاکہ اوپر نیچے ہونے میں آسانی ہو۔ جتنا زیادہ دبائیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو کمر ہے وہ نیچے جھکے گی۔ اگر آپ اس کو اٹھا کے چلانا چاہتے ہیں تو نٹ تھوڑا ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ اوپر رہے اور آپ آسانی سے کھڑے ہو کے چلا سکیں۔ یہ دوستو عام سا طریقہ تھا جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل گارڈننگ مائی ہابی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ گارڈننگ سے متعلق آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر اس سے متعلق بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔